حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش کو اس چیز کے پیرو نہ کرے، یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش کو پیرو کر لے اس چیز کے جس کو میں لے کے آیا ہوں۔ گویا کہ خواہشات کو بھی حضور کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کرنے کا نام دین ہے، اپنی خواہشات کو بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کر دینا، ان کو بھی متبع کر دینا، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام شریعت ہے۔ یا اس کو کہہ لیں کہ جب ظاہری افعال، ظاہری اعمال شریعت کے مطابق ہو جائیں تو پھر یہ دوسرا پہلو ہے کہ اپنی خواہش کو بھی جب بھی کسی چیز پر ذاتی طور پر دل چاہے کہ یہ کر لیا جائے، یہ کہہ لیا جائے، یہ کر لیا جائے، یہ کھا لیا جائے، یہ پی لیا جائے، تو اس میں دیکھا جائے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ شریعت ہے گویا ظاہری افعال اعمال کا نام، اور جب بندہ اس حد تک چلا جائے تو اسے طریقت کہتے ہیں۔ جیسے ایک بزرگ، ان کے سامنے ککڑی پیش کی گئی تو انہوں نے ککڑی نہیں کھائی۔ بعض مریدوں نے کہا کہ حضور والا آپ ککڑی کیوں نہیں کھا رہے؟ تو کہا میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ککڑی کو کیسے کھایا ہے، کاٹ کر، چیر کر، لمبا کاٹا ہے، درمیان سے کاٹا ہے، کس طرح کھایا ہے؟ حالانکہ ککڑی کھائی جاتی ہے، بس کھا لیں۔ تو طریقت پھر کس چیز کا نام ہوا؟ طریقت اس چیز کا نام ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو مطلق کر کر کوئی بیٹھ کر کھا لے تو سنت تو ہو گئی نا، مگر اس میں بھی سنت ہے کس طرح بیٹھا جائے۔ پھر کھانے میں بھی سنتیں ہو گئی، جی کھانے میں بھی سنتیں ہو گئی۔ یہاں یہ لفظ ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من احیا سنتم من سنتی قد امیتت بعدی، کہ جس بندے نے میرے طریقوں میں سے کسی طریقے کو زندہ کر دیا تحقیق میرے بعد وہ مٹ چکا تھا۔ ویسے امیتت کا معنی ہوتا ہے مر گیا، مار دیا گیا، تو معنی یہاں مار دیا گیا سے مراد یہ ہے کہ وہ سنت بالکل ختم ہو چکی تھی، مٹ چکی تھی۔ مردہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ زمانے کے اندر، عرف کے اندر، معاشرے کے اندر اس پر عمل ختم ہو چکا تھا۔ تو جس بندے نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا، حضور نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ شَيْئًا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اتنا اجر لکھ دے گا، اتنا اجر اس کو عطا فرمائے گا جتنا کہ اس پر عمل کرنے والوں کو اجر ملے گا، بغیر کم کیے، کسی چیز کو کم کیے بغیر اس کو اجر ملے گا۔ اور فرمایا اب اس کا عکس، تو جس نے گویا ایسے طریقے کو رائج کیا جو طریقہ سنت سے ٹکراتا تھا، جس کی وجہ سے سنت مٹی تھی، سنت ختم ہوئی تھی، ایسے طریقے کو رائج کیا، اس کی ذلت کیا ہے؟ فرمایا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً۔ یہ دیکھ لیں لفظ کیا ہے، یہاں یہ ملحوظ رکھا جائے۔ بعض لوگ کانٹ چھانٹ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی مطلق بدعت، حضور نے کیا کہا ہے لفظ؟ بدعتاً ضلالتاً۔ جس نے کسی ایسی بدعت کو رواج دیا، رائج کیا، جاری کیا جو کیا ہے بدعت ضلالہ، گمراہی میں ڈال دینے والی، دین سے دور کر دینے والی، جس کی وجہ سے سنت مٹ گئی اور یہ رائج ہو گئی، حضور نے فرمایا لا یرضا اللہ ورسولہ، ایسی بدعت ضلالہ جس پر نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول راضی۔ یہ کہتے ذہن رکھی جائیں، کان علیہ من الاسم مثل آثامی من عمل بها لا ينقص من اوزارهم شیئا،
اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، فرمایا کہ اس پر اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کہ اس پر عمل کرنے والوں کو گناہ ملے گا اتنا ہی جناب والا کم کیے بغیر اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں بھی وہ گناہ لکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا موجد، اس کا واضح، جی اس کا مبتدے یہی ہے۔ مبتدے ایک ہے ابتدع عین کے ساتھ، ایک ہے مبتدے حمزہ کے ساتھ، ابتدا کرنے والا، اس کو جاری کرنے والا۔ اس کو جس نے جاری کیا ہے تو اس کے کھاتے میں عمل گناہ کا زیادہ اس بات سے لکھا جائے گا کہ جتنے لوگ اس کو آگے لے کے چلیں گے، فالو کریں گے، عمل کریں گے، وہ ہزاروں میں ہو جائیں، لاکھوں میں ہو جائیں، سب کا گناہ اکٹھا کر کے اس کے کھاتے کلے میں ایک میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ موجد یہ ہے، واضح یہ ہے، اس نے طریقے کو رائج کیا ہے۔